آج 10 رمضان المبارک کا دن حضور نبی مقدم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج میں سے ایک زوجہ جن کی طرف اس دن کی نسبت ہے اور تمام ازواج میں سے جن سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زیادہ محبت اور محبت تھی، انہیں کی بارگاہ میں آج ہم ہدیہ یقین پیش کریں گے، جن کا آج ہم تذکرہ کرنے جا رہے ہیں۔ ان کو سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جو عقل و فراست میں نہایت کامل تھی اور انسب و اشرف تھیں اور بہت زیادہ مالدار تھیں، اگرچہ وہ بیوہ تھی، اور ساتھ ہی وہ بنو قریش کے کئی مردوں نے ان کو پیغام نکاح دیا، مگر انہوں نے کسی کو قبول نہیں فرمایا۔ لیکن آپ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر وہ متاثر ہوئی کہ اپنی ہمراز عورت کے ذریعے خود بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں نکاح کی درخواست پیش کر دی، جبکہ جن کو روسائے مکہ قریش مکہ کے بڑے بڑے سرداروں نے نکاح کی درخواست بھیجی، نکاح کا پیغام بھیجا، مگر آپ نے مسترد کر دیا، کسی کا پیغام نکاح قبول نہیں کیا۔ ادھر میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو مالی حالت میں قریش مکہ کے اندر ظاہری مالی کے اعتبار سے آپ کمزور ہیں، ظاہری مال تو نہیں، مگر یہ اللہ رب العزت کے محبوب ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ اس قدر متاثر ہوئی، وہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلی مرتبہ ان کا مال تجارت ملک شام لے کر گئے، تو یہ مختصر سا واقعہ یوں ہے کہ ایک مرتبہ جناب ابو طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی۔ اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال تھی، کم و بیش۔ تو انہوں نے درخواست کی کہ آپ کوئی کاروبار کر لیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ بتائیں مشورہ دیں میں کیا کام کروں اور کیا کر سکتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ لوگ تجارت پر اجرت پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مال لے کر جاتے ہیں، تو آپ اجرت پر ان کا مال لے کر جائیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ان سے بات نہیں کر سکتا۔ تو آپ کی پھوپھی جان نے کہا کہ اگر آپ کہیں تو میں بات کر دیتی ہوں۔ انہوں نے جب بات کی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت و صداقت کے تو پہلے ہی مکہ میں چرچے تھے۔ جب سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس پیغام پہنچا تو انہوں نے کہا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا مال لے کر جائیں گے تو جہاں میں دوسروں کو 1 درہم جو ہے وہ اجرت دیتی ہوں،
تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دگنی اجرت دوں گی، ڈبل میں اجرت دوں گی۔ تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اجرت طے کر کے مال لے کر جب گئے تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساتھ اپنا غلام بھیجا میسرہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے ساتھ بھیجا اور کہا کہ آپ نے خیال رکھنا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب درمیان راستے کے دوران جو انہوں نے عجائب و غرائب واقعات جو ہے وہ دیکھے، ملاحظہ کیے، اور آتے جاتے پھر منڈی کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تجارت کے جو مناظر اس نے دیکھے تو وہ واپس آ کر انہوں نے آ کر سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو خوشخبری دی، اور اتفاقاً جب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مال تجارت دے کر واپس آ رہے تھے تو اپنے گھر کی چھت پر کھڑے ہو کر سیدہ خدیجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انتظار کر رہی تھی۔ اتفاق ایسا ہوا کہ اس وقت وہ چھت پر تھی تو آتے ہوئے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ عرب کی گرمی، صحرا کی گرمی اور دھوپ جو ہے دوپہر کا وقت ہو، تو انہوں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بادل جو ہے وہ سایہ کرتے آ رہے ہیں۔ تو ادھر میسرہ نے بھی آ کر بتا دیا کہ میں نے راستے کے اندر یہ معجزات دیکھے ہیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو انہوں نے اس بات سے متاثر ہو کر پیغام نکاح اپنی ہمراز عورت کے ہاں کے ذریعے پیغام نکاح بھیج دیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے محبوب چچا حضرت ابو طالب کے مشورہ سے قبول فرمایا۔ جب پیغام نکاح آیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے چچا سے بات کروں گا، تو مشورہ کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لیا۔ اس پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بے حد خوش ہوئی، بے پناہ، اور اپنے چچا عمر بن اسد کو پیغام بھیجا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عقد کے متعلق موجود ہوں۔ عقد کے وقت یعنی نکاح کے وقت جو ہے وہ اپنے چچا کو پیغام بھیج دیا کہ وہ موجود ہوں۔ ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا حضرت ابو طالب اور حضرت حمزہ اور دیگر چچاؤں کی معیت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دیگر گوسا قریش کے ساتھ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے مکان پر تشریف لے گئے نکاح کے وقت، جہاں تقریب سعید یعنی نکاح کی تقریب منعقد ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حضرت ابو طالب نے ایک بلیغ خطبہ پڑھا۔ یہ جب سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا تو اس وقت نکاح کا خطبہ جناب ابو طالب نے پڑھا تھا۔ اب یہاں میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ ذکر کیا ہے، تو لوگ اس خطبہ نکاح کو آج بہت بڑی دلیل بناتے ہیں، تو اس بات کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سیدہ خدیجہ سے نکاح ہوا تھا اس وقت ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا۔ اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تقریباً 25 سال تھی، تو اس وقت جو خطبہ پڑھا گیا تھا وہ یہ خطبہ نہیں تھا جو آج پڑھا جاتا ہے، جس خطبہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے موقع پر پسند فرمایا ہے، اور نکاح کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس خطبہ کو مقرر کیا ہے وہ یہ خطبہ نہیں تھا، بلکہ اس وقت دور جاہلیت میں 2 خطبے ہوا کرتے تھے، ایک لڑکے والوں کی طرف سے اور ایک لڑکی والوں کی طرف سے۔ تو لڑکے والوں کی طرف سے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خطبہ نکاح کا خطبہ جناب ابو طالب نے پڑھا، اور وہ خطبے کے جو الفاظ ہیں عربی کے اندر وہ بھی میں نے پہلے کئی مرتبہ پڑھ دیے ہیں،
اور وہ ریکارڈنگ کے اندر موجود ہیں، دیکھنا چاہے تو وہاں سے سن سکتا ہے کہ اس وقت نکاح کے خطبہ نکاح کیا ہوا کرتا تھا۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جناب ابو طالب نے بلیغ خطبہ پڑھا، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی طرف سے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل نے خطبہ پڑھا۔ یعنی پہلے بات کی ہے کہ دو خطبے ہوا کرتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حق مہر دیا سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو، وہ 20 جوان اونٹنیاں تھیں۔ کتنی؟ 20 جوان اونٹنیاں۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حق مہر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کا حق مہر بھاری رکھا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام نکاح آپ پڑھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی نکاح فرمائے ہیں بھاری حق مہر رکھا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آج سب سے ہلکا شادی کے اندر سب سے جس کو ہلکا سمجھا جاتا ہے اور ہلکا لوگ کرتے ہیں وہ حق مہر ہے۔ یہ کم سے کم کوشش ہوتی ہے کہ اتوں تک بھی کوشش، اگر حق مہر دیتے ہمارے علماء یا نکاح خواہ حضرات اگر کچھ تھوڑا سا ہمت نہ کرتے تو شاید بڑے بڑے امیر یہ کہتے جی دیکھو جی جب عورت نے معاف کر دیتا تو پھر دینا کیا ہے، یہ بھی شاید معافی کروا دیتے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1450 سال پہلے جو اپنی پہلی بیوی کو حق مہر دیا وہ 20 اونٹنیاں جوان دی ہیں، جن کی قیمت آج جو ہے اگر آپ کم سے کم اس دور کے اندر ایک اونٹنی کی قیمت جو ہے وہ 5 لاکھ بھی لگائیں تو کتنے بنتے ہیں؟ کروڑ کے اوپر پھر بھی چلے جاتے ہیں، کم سے کم پھر بھی کروڑ بنے گا۔ تو ہمیں کچھ سوچنا چاہیے، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، جہاں شادی پر دوسری جگہ پر ہم جو ہے وہ لاکھوں روپے خرچ کر دیتے ہیں، تو جس عورت کو ہم اپنی بیٹی بہو بنا کر لا رہے ہیں اور وہ دولہا جس کو اپنے جو ہے وہ ہم سفر بنا کر لا رہا ہے، سوچنا چاہیے کہ کم از کم اتنا تو حق مہر ہو جتنے کا عورت کے پہلے دن کا سوٹ آتا ہے، کم از کم اتنا حق مہر ہونا چاہیے، کم از کم۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات کے بعد میں، اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اولاد ہے وہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہے۔ ایک بیٹا دوسری زوجہ سے ہوا ہے، باقی تمام اولاد سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوئی ہے۔ اور ایک بات پھر جو ضمن یاد آ گئی، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کر کے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنے دولت خانہ پر لے کر آئے تو ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ پریشان بیٹھے تھے، تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے آ کر پوچھا، آپ بڑی دانا عورت تھی، تو بڑی کامل فراست کی مالک تھی، آ کر فوری پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آج آپ کی پیشانی پر پریشانی کے آثار ہیں، تو میں پوچھ سکتی ہوں وجہ کیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدیجہ میں پریشان اس لیے ہوں
مجھے لگتا ہے کہ شاید ہمارا نکاح نہ ہو سکے۔ تو انہوں نے پوچھا کیوں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ ناز و نام پر پلی ہیں، آپ مالدار ہیں، میں غریب ہوں، میرے پاس تو جو گھر ہے وہ بھی آپ جیسا نہیں ہے، میں چٹائی پہ لیٹنے والا ہوں، چٹائی پہ سونے والا ہوں، اور یہ کچھ ہے میرے سامنے، میرے پاس آپ مکے کے رئیسہ ہیں، مالدار ہیں، ہو سکتا ہے ہمارا نکاح نہ ہو۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان عطا سے انہوں نے یہ الفاظ سنے تو بغیر دیر لگائے بجا کہ وہ 4 دن 10 دن سوچتی نہیں، بغیر توقف کہ یہ فوری انہوں نے مکہ میں اعلان کروایا، اے مکہ والوں سن لو، آج سے خدیجہ کا جتنا مال ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، آج کے بعد میرے تمام مال کے مالک حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جیسے یہ چاہیں، جتنا چاہیں، جیسے چاہیں، جہاں چاہیں یہ خرچ کر سکتے ہیں، میرا مکمل مال ان کے سبب ہے۔ تو یہ ہے وفادار عورت کی نشانیاں، محبت، عورت کی محبت کی نشانیاں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پھر وہ محبت دی ہے، وہ پیار دیا ہے کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات کے بعد سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی بکری ذبح کرتے تو اس میں سب سے پہلے کچھ حصہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سہیلی کی طرف بھیج دیا، حضرت خدیجہ کے نام ان کی سہیلی کی طرف بھیج دیتے۔ کوئی چیز بھی گھر میں جو ہے وہ پسندیدہ بنتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تو وہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ، اکثر مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کو یاد کرتے رہتے اور ان کا نام لے لے کر جو ان کو یاد کرتے۔ تو ایک مرتبہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا انہوں نے ایک مرتبہ کہہ دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ آپ ہر وقت کس عورت کو یاد کرتے ہیں؟ ایک بوڑھی عورت کو، بڑھیا کو آپ ہر وقت یاد کرتے رہتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ تم نہیں جانتی وہ ہے خدیجہ کون ہے۔ جس وقت لوگوں نے مجھے جھٹلایا تو خدیجہ نے میری تصدیق کی، جس وقت لوگوں نے جو ہے میرے رشتہ داروں نے مجھ سے بیزاری کیا کی تو خدیجہ نے اس وقت میرا ہاتھ تھاما، جس وقت میرے پاس ظاہری مال کچھ نہیں تھا تو خدیجہ نے اس وقت مجھ پر جو ہے اپنا مال نشاور کیا۔ اور خدیجہ وہ ہیں کہ جنہوں نے میرے ساتھ مصیبتیں جھیلی اور میرے ساتھ 3 سال وہ ایک قید میں رہی، اور جو مالدار ہونے کے باوجود، رئیسہ ہونے کے باوجود، ناز و نام پہ پلنے والی عورت جنہوں نے 3 سال میرے ساتھ درختوں کے پتے بھی کھائے، میرے ساتھ چٹائی پر وہ سوتی رہی اور میرے ساتھ انہوں نے ہر وقت ہر تکلیف کو برداشت کیا۔ اور خدیجہ وہ ہیں کہ جن کے ہاتھ سے میری اولاد ہے، جنہوں نے میری اولاد کی پرورش کی ہے، تو میں ان کو کیسے بھول سکتا ہوں؟ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ اس دن سے میں سمجھ گئی کہ خدیجہ وہ ہیں جن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بے پناہ محبت، اور کیوں نہ ہوتی کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دل جیت لیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اپنی محبت جو ہے وہ اپنی محبت کی جگہ بنا لی تھی، اور وہ کیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، یعنی لوگوں کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر آنے والی تکلیف کو اپنے جسم کی ڈھال بنا کر روکا، خود آگے ڈھال بن گئی اور قریش مکہ کی ہر تکلیف کو انہوں نے اپنے اوپر جو ہے وہ برداشت کیا۔ تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی یاد کرتے۔ اور یہ کون خدیجہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہا؟ وہ ان کا نسب ایسے ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی، خدیجہ الکبریٰ بنت خویلد
بن اسد بن عبد العزا بن قسی بن کلاب، اور اس جگہ قسی بن کلاب سے ان کا نسب مبارک حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے، قسی بن کلاب سے۔ یعنی کتنی پشتیں ہیں؟ خدیجہ کے والد کا نام خویلد ہے، ایک، ان کے والد کا نام اسد ہے، دو، ان کے والد کا نام عبد العزا ہے، تین، ان کے والد کا نام قسی بن کلاب ہے۔ تو یہ چوتھی پشت میں جا کر پانچویں بن کلاب پر جا کر جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا نسب مل جاتا ہے۔ یعنی نسب کے لحاظ سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نسبی تعلق بھی ہے ان سے۔ پانچویں پشت میں جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا نسب ملتا ہے، اور ان کی والدہ ماجدہ کا نام فاطمہ بنت زہدہ ہے، بن الاسم ہے، بنی عامر بن لبی سے تھی۔ یعنی اس جگہ میں بھی نسب نبوی میں شامل ہو جاتی ہے، والدہ کی طرف سے تیسرے نسب پر، یعنی تیسرے خاندان میں جا کر جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا نسب مل جاتا ہے۔ والد کی طرف سے پانچویں پشت ہے، اور والدہ کی طرف سے تیسری پشت پر جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا نسب مل جاتا ہے۔ اور اسی کا سبب یہ تھا کہ ان کی پہلی شادی ابو حالہ بن نیاس بن زرارہ کے ساتھ ہوئی، جس سے ان کے دو فرزند ہند اور حالہ پیدا ہوئے تھے۔ کیونکہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں اس وقت وہ بیوہ تھی، یعنی اس سے پہلے ان کی شادی موجود تھی، بلکہ ان کے خامد سے حالہ سے ان کے دو فرزند بھی تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا دوسرا نکاح عتیق بن عائش سے ہوا، اور ایک لڑکی پیدا ہوئی ان سے جس کا نام ہند تھا، اور صاحب روضۃ الاحباب کے نزدیک عتیق بن عائش سے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے ہاں ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوئی۔ حضرت ہند بنت حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ربیبہ تھی۔ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو شرف ام المومنین ملا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آئی، اس وقت ان کی عمر مبارک 40 برس تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی تھی؟ 25 سال۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی عمر 40 سال تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پہلی بیوی ہیں، یعنی یہ پہلی خاتون ہیں جن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا، اور ان کی حیات مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری شادی بھی نہیں کی۔ ایک محبت کی دلیل یہ ہے، آپ بوڑھی بھی ہیں، یعنی 40 سال کی عمر ہے، اور ہجرت سے 3 سال پہلے انہوں نے وفات پائی ہے رمضان کے مہینے میں، اور اس دوران نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا نکاح بھی نہیں فرمایا، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی ہے اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تقریباً 52 سال تھی۔ تو ہجرت سے تقریباً 3 سال پہلے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ہجرت فرمائی ہے، یعنی اس وقت تقریباً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 49 سال تھی، 49 سال تقریباً۔ تو حضور صلی اللہ علیہ اس وقت اب اندازہ کریں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال تھی۔ جب سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ نے رحلت فرمائی، ان کی وفات ہوئی، اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 49 سال تھی، اور اس وقت سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی عمر مبارک کتنی ہوگی؟
مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے بڑھاپے نے اکتایا نہیں، ان کے بڑھاپے کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے محبت کم نہیں ہوئی، ان کے بڑھاپے کی وجہ سے ان کے حسن میں کوئی کمی نہیں آئی، بلکہ جب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی، اللہ رب العزت نے ان کے حسن کو مزید زیادہ کر دیا تھا۔ بڑھاپے کے آثار ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے حسن میں برکت ڈال دی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی محبت کی یہ بھی دلیل ہے کہ ان کی پوری زندگی میں سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہ کی رحلت تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری شادی نہیں کی، دوسرا نکاح نہیں فرمایا، اور یہ نہایت ہی عاقلہ و فاضلہ اور فرزانہ خاتون تھے۔ زمانہ جاہلیت میں بھی سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہ کو طاہرہ کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ ان کو پاک کہتے تھے، طاہرہ کہتے تھے کہ یہ پاک عورت ہے، یہ پاکی حاصل کرنے والی عورت ہے، پاک نسب والی ہے، اور عالی نسب اور مالدار ہونے کی وجہ سے ابو حالہ و عتیق کے بعد بہت سے سردار قریش نے ان کی شادی کی درخواست کی تھی، اور جب وہ انتقال فرمانے لگی تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی تھی، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے پاس اولاد چھوڑ کے جا رہی ہوں، اور اب میرے بعد میری اولاد کو جو ماں کی محبت ہے وہ بھی آپ سے ملنی ہے، ماں کی محبت بھی آپ سے ہی پائیں گے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی وصیت کو یاد بھی رکھا، اور اکثر حضور صلی اللہ علیہ وسلم یاد فرمایا کرتے تھے، اور رحلت کے وقت جو ہے وہ ان کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جتنی دیر تک میں شریک حیات رہی، بلاخر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلان نبوت کے 10ویں سال یعنی ہجرت مدینہ سے تقریباً 3 سال پہلے رمضان المبارک میں ان کا انتقال ہوا۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک جو ہے وہ تقریباً اختلافات کے باعث نظر بھی ان کی عمر مبارک جو ہے وہ 65 سال تھی، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کی قبر میں اترے۔ جب ان کا انتقال ہوا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قبر میں داخل ہو گئے اور دعائے خیر فرمائی، کیونکہ اس وقت جنازہ بھی رائج نہیں ہوا تھا، جنازہ شروع نہیں ہوا تھا، جنازے کی نماز نہیں ہوا کرتی تھی، تو مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قبر میں اترے، کیونکہ جنازہ مدینہ میں ہجرت کرنے کے بعد جنازہ شروع ہوا ہے، تو ان کی رحلت ہجرت سے پہلے ہوئی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قبر میں اترے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا خیر فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جان نثار رفیقہ حیات کی وفات سے بہت حد درجہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہوئے، غم زدہ ہوئے، اور ان کی وفات کے سال کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عام الحزن یعنی غم کا سال قرار دیا، غم کا سال ہے، کیونکہ اسی سال ہی جناب ابو طالب کا انتقال ہوا، اسی سال ہی سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوا۔ اب یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ایک بات جو ہے کہ آخری بات کر کے میں اجازت چاہتا ہوں، ایک بات اور بھی واضح ہو گئی امت کے لیے، آج عورت فوت ہو جائے نا تو کئی مرد جو ہیں، ایک غلط افواہ جو ہے عوام کے اندر جو مشہور ہے، جی بندہ جڑا ہے نا وہ عورت کا چہرہ نہیں دیکھ سکتے، ماں جڑا پوری زندگی ویکھدا رہیا ہن نہیں ویکھ سکتے، جی بندہ جو ہے عورت کو کندھا نہیں دے سکتا۔ میں نے کہا جس نے پوری زندگی آپ کو کندھا دیا ہے، اب جو ہے آپ اسے کندھا نہیں دے سکتے، جو پوری زندگی آپ کا سہارا بنی رہی ہے۔
پوری زندگی کے اندر آپ کو اس نے اپنا کندھا دیا ہے، آج آپ کندھا نہیں دے سکتے، کیوں جی مرد ہے نا، مرد کا مقام بڑا اونچا ہوتا ہے، میں وہ عورت نو کندھا، عورت کی میت نو کندھا دین لگے تیرا مقام تھلے نہیں ہوتا، تیرا مقام نہیں کرتا جی۔ مرد جو ہے وہ عورت کو قبر میں اتار نہیں سکتا۔ میں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی متقی نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں کوئی پرہیزگار نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھا دیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رفیقہ حیات کی قبر میں اترے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رفیقہ حیات کو قبر میں لٹایا ہے اور پھر ان کے لیے دعائے خیر بھی کی ہے۔ تو ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، سامنے عورت کا جنازہ پڑا ہے، بیوی کا جنازہ پڑا ہے، مرد پیچھے کھڑا ہے امام کے جنازہ پڑھنے کے لیے، مگر اس کو دعا ہی نہیں آتی، اس نے بیچارے نے دعا کر نہیں کیا۔ جس کو جنازے کی دعا ہی نہیں آتی وہ دعا کرے گا کیا؟ تو یہ چیزیں ہمارے لیے قابل غور ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جو ہے ہمارے لیے ذات فکر ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و آمین۔